بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دل عدل بدل، رائٹر شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 6۔ اگر آپ کو میرے ناول اچھے لگتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ چلیں آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ قیدوں سے یاد آیا میں میٹرک میں پڑھتا تھا۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب یوسف صاحب بڑے ہی بھلے آدمی تھے۔ وہ میٹرک کے طالب علموں کو ہر سال بورڈ ایگزام شروع ہونے سے پہلے رات کو اسکول کی بلڈنگ میں مفت پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے میٹرک کے ایگزام کو ایک ہفتہ رہتا تھا۔ فروری کی ایک سرد رات تھی۔ ریاضی پڑھانے کے بعد چھٹی سے پہلے ماسٹر صاحب نے ہمیں خود کے لکھے ہوئے پنجابی اشعار سنائے، جن میں ہیر رانجھا کا تذکرہ بھی تھا۔ شعر سنانے کے بعد سر نے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ لوگوں کا قیدوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اپنی چھڑی سے ہر لڑکے کی طرف اشارہ کرتے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک جملے میں قیدوں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتا اور پھر بیٹھ جاتا۔ قیدو بڑا بے غیرت تھا جی۔ سر جی وہ بھنگ بھی پیتا تھا۔ محبت کرنے والوں کا دشمن تھا سر جی۔ اس کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اس لیے تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سر سمیت سب لڑکے ہنس پڑے۔ کوئی لڑکا بھی قیدوں کو اچھے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ دینے کو تیار نہ تھا۔ ایسے لنگڑے بھنگی کو کون اپنی لڑکی دیتا ہے؟ جو کچھ اس نے کیا میں تو اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دیتا۔ ایک لڑکا جرحانہ انداز میں بولا۔ شکر ہے وہاں قیدو نہیں تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر لگتا تھا اگر قیدو اس وقت وہاں ہوتا تو میرا کلاس فیلو یہ بھی کر گزرتا۔ محبت کرنے والوں کا قاتل تھا۔ سیدھی سی بات ہے سر جی۔ وہ سیڈیا ویلن تھا، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے نے کہا۔ سر نے اپنی چھڑی میری طرف تان دی جیسے ایک نالی شکار پر تانی جاتی ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ سر نے مجھے آنکھوں سے بولنے کا اشارہ کیا۔ سر جی میرے نزدیک قیدو ایک غیرت مند شخص تھا۔ کلاس کے تمام لڑکوں نے گردن موڑ کر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خون بھی اتر آیا تھا، جیسے یہ ان کی غیرت کا معاملہ ہو۔ میں نے گھبرا کر سر جی کی طرف دیکھا جو مجھے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، بس یا اور کچھ بھی کہنا چاہتے ہو؟ نہیں سر جی میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں نے سینہ چوڑا کر کے جواب دیا۔ سر نے پھر سے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ میں بولوں۔ ہیر قیدوں کے گھر کی عزت تھی۔ کوئی بھی غیرت مند آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے ایک کاماں نوکر مالکوں کی بیٹی سے رنگ رلیاں مناتا پھرے؟ ہم میں سے اگر کوئی بھی قیدو کی جگہ ہوتا تو وہی کرتا جو قیدو صاحب نے کیا۔ قیدو محبت کا دشمن نہیں غیرت کی علامت ہے۔ میرے بل پر زور کی ضرب لگی تھی۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا تو سر جی کی چھڑی میرے آگے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے نظریں اٹھائی ہی تھیں، ہیڈ ماسٹر صاحب آنکھوں میں انگارے لیے میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک زوردار تماچا میرے گال پر رکھتے ہوئے کہا، وڈا قیدو دا حمایتی۔ کوئی اس وقت مجھے زہر لا دے تو میں وہ بھی کھا لوں۔ سندس نے اپنی بھوک کی شدت آخری حد بھی بیان کر دی۔ بسمہ میں کینٹین سے کچھ لے کر آتی ہوں۔ ندا کو یہی حل ہی سوجا سندس کا منہ بند کروانے کے لیے۔ بسمہ نے بھی خاموشی سے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ مجھے نہیں کھانا کینٹین سے کچھ بھی، کتنے دنوں کا باسی ہوتا ہے۔ سندس کسی ضدی بچے کی طرح بولی۔ صورت بنا کر مجھے کہنے لگی، مہروز بھائی آپ کے ہوتے ہوئے ندا کچھ لاتے ہوئے اچھی لگے گی کیا؟ وہ سندس کا طنز تھا یا سوال؟ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ آخر کیا چاہتی ہو تم؟ ندا نے بیزاری سے پوچھا۔ پاس ہی راحت بیکری ہے، وہاں چلتے ہیں نا؟ وہاں سے کچھ کھا کر آتے ہیں۔ سندس نے دل کے ارادے ظاہر کر دیے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نانی اندر بیمار پڑی ہیں، ہم ان کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں اور تمہیں سیر سپاٹے سوچ رہے ہیں؟ بسمہ کا دودھ کی طرح سفید مکھڑا اس وقت ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا تھا۔ میں نے زندگی میں صرف ایک بار ہی بسمہ کو غصے میں دیکھا ہے اور وہ اس دن دیکھا تھا۔ راحت بیکری سے تم نے جو کھانا ہے وہ بتا دو، یہیں منگوا لیتے ہیں۔ ندا نے جلدی سے اپنی تجویز پیش کی تھی، جو کہ بسمہ کو بالکل پسند نہ آئی۔ بسمہ نے تیکھی نگاہ ندا پر ڈالی۔ یہ ٹھیک ہے۔ سندس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ ساتھ ہی جو کھانا تھا وہ بھی بول دیا، میں تو برگر کھاؤں گی۔ میں بھی۔ ندا نے بھی سندس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بسمہ نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں آج تک اس کا وہ دیکھنا نہیں بھول سکا جس میں سوال، مجبوری اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ تم کیا کھاؤ گی؟ میں نے بھی الفت ہی سے پوچھا۔ جو تم کھلاؤ گے۔ بسمہ نے بولنے میں کنجوسی سے کام لیا، مگر اس کی نظریں اس دن سخی تھیں۔ انہوں نے جی بھر کر مجھے دیکھا۔ میں تو وہ کام بھی نہ کر سکا۔ میں تو سندس ہی سے ڈرتا رہا، مگر بسمہ کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔
نبیل کے بقول میں تو محبت میں بھی نالائق للو ہی تھا۔ چلو چلو پیسے نکالو۔ سندس کی آواز نے بسما کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ نیدا نے اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بسما نے فرش سے پوچھ لیا، پیسے کیوں؟ سندس نے حیرانی سے بسما کی طرف دیکھا۔ مہروز بھائی کون سا ابھی کماتے ہیں؟ سندس نے رک رک کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ کماتے نہ بھی ہوں تمہیں برگر تو کھلا ہی سکتے ہیں۔ بسما نے بڑے مان کے ساتھ سندس کو جواب دیا۔ میں نے بسما کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں ہی سے بہت کچھ بول گئی تھی۔ میں مہروز ماجد آج ایک کامیاب بزنس مین ہوں، مگر سالوں پہلے ایسا نہیں تھا۔ میری 22 سال کی عمر میں انتہائی سادگی کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ تب میرا نیا ہی کالج ختم ہوا تھا۔ 2 چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ ابو کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا۔ امی میرے ساتھ رہتی ہیں۔ پہلے ہم گوال منڈی کے چھوٹے سے گھر میں 5 افراد رہتے تھے اور آج ڈیفنس کے بڑے سے بنگلے میں بھی 5 افراد ہی رہتے ہیں۔ امی میں میری بیگم اور میرے 2 جڑواں بیٹے جودان اور ریحان۔ جودان کا وہ بزنس کی طرف رجحان تھا اور حفیظ سینٹر میں ہمارا کاروبار دیکھتا ہے۔ وہ اور ریحان پڑھنے میں لائق ہے، اس لیے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں پڑھ کر تھک گیا تھا۔ میں نے اسٹڈی روم کی کھڑکی کھولی۔ ریحان کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ میں اسٹڈی روم سے نکلا اور ریحان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ میں نے ریحان کے کمرے کے دروازے پر دستک کی۔ آ جائیں پاپا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ریحان نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ملائکہ سے۔ اس نے لیپ ٹاپ میرے سامنے کرتے ہوئے بتایا۔ کیسے ہیں انکل؟ ملائکہ نے رات 12 بجے کے بعد بھی گرم جوشی ہی دکھائی تھی۔ ملائکہ اور ریحان یونیورسٹی میں کلاس فیلو ہیں اور ان دونوں کا گروپ بھی ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتا ملائکہ نے اگلا سوال پوچھ لیا۔ انکل آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ میں اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ آپ کی اسٹوری ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی؟ ملائکہ نے حیرت سے پوچھا۔ پروف ریڈنگ کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ملائکہ آج پھر سے میری کہانی کے بارے میں پوچھتی، میں نے وہاں سے اٹھنا ہی بہتر سمجھا۔ میں ریحان کے کمرے سے نکل کر اپنے اسٹڈی روم میں آ گیا اور اپنی کہانی کا مسودہ لے کر پھر سے بیٹھ گیا۔